السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ برادران گرامی، بزرگان محترم، دینی بھائیوں، عزیز جوانوں، نوجوانوں، عشرہ ذی الحجہ تک ہم لوگ پہنچنے والے ہیں اور ذو الحجہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور آج بھی کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ جو پڑھتا ہے امتحان وہی دیتا ہے اور اسی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ہمارے مدارس میں اور دوسرے عصری دانشگاہوں میں بھی جو معیاری اسکول ہے، جس کے ہاں تعلیم کا معیار ہے، ان کے ہاں جو طلبہ داخل ہیں، اگر ان کی حاضری درسگاہ میں مناسب نہیں ہوتی ہے تو امتحان کے موقع پر ان کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس ملک میں دارالعلوم دیوبند خاص طور پر مثالی درسگاہ ہے، ندوۃ العلماء ہے، اور بھی کئی مدارس ہیں جہاں طالب علموں نے اگر درسگاہ میں حاضری مناسب نہیں دی اور غیر حاضری کا فیصد کم نہیں رہا تو ایسے طالب علموں کو امتحان میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا ہے۔ اس لیے نہیں بیٹھنے دیا جاتا ہے کہ حضرات اساتذہ اور انتظامیہ یہ سمجھتی ہے، اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، اس کا امتحان کیا لیا جائے۔ تو جو پڑھتا ہے امتحان اسی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 3 بڑے امتحانات لیے، 3 بہت بڑے، اور یہ امتحانات اس لیے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا شہرہ ہو چکا تھا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے محبت کرنے والے ہیں تو امتحان محبت بھی تو دینا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 3 بڑا امتحان لیا۔ نمبر 1، سب سے پہلا امتحان تو یہ ہوا کہ وحدانیت پر قائم رہنے اور توحید کی اشاعت کی خاطر نمرود بادشاہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ کے شعلے میں ڈال دیا۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دوست اللہ پاک پر اعتماد کر کے یقین رکھ کے خوشی خوشی چلے گئے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے فرشتے، ہوا کے فرشتے اور دوسرے فرشتے آئے اور کہا کہ ابراہیم اگر آپ حکم دیں تو ہم ایسا کر دیں، ایسا کر دیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خلیل، میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اس امتحان میں بھی ان کو بڑی کامیابی ملی، اور وہی آگ جو ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کرنے کے لیے دہکائی گئی تھی، شعلہ زن کی گئی تھی، وہی آگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر گلے گلزار بن گئی، اور وہاں بھی کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک عرصہ دراز کے بعد بیوی ہاجرہ کے بطن سے ایک حسین و خوبصورت اور سلیم و حلیم فرزند دلبند
حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک عرصہ دراز کے بعد، امیدوں کے بعد کوئی بچہ گھر میں پیدا ہو تو ماں باپ اور اہل خانہ کے لیے خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے معاً بعد یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے اس شیر خوار بچے کو اور بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آئیں۔ چنانچہ حکم کی تعمیل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے فرزند دلبند حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر کے نکل گئے اور وادی غیر ذی زرع یعنی جہاں پہ اس وقت بیت اللہ ہے وہاں پہنچے۔ اس وقت بیت اللہ کی جو جگہ تھی وہ کچھ اونچی تھی، دوسری جگہوں کے مقابلے میں نمایاں تھی۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بچے کو اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ ہاجرہ کو چھوڑ دیا۔ ساتھ میں اسباب کے درجے میں کھجور، ستو اور پانی کا ایک مشکیزہ بھی دے دیا اور اس کے بعد وہاں سے چل دیے۔ جب چلنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ کو اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ انسانوں کی کوئی آبادی ہے، ایسے ماحول میں آپ مجھ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ لیکن اس کا کوئی جواب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیا۔ آخر میں خود حضرت ہاجرہ نے اپنی بصیرت سے سمجھا کہ شاید یہ اللہ کا حکم ہے، تو فرمایا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ بس اللہ کا حکم سننا تھا کہ حضرت ہاجرہ بہت ہی مطمئن ہو کر کے اپنے بچے کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے دودھ دینے والی خاتون جب کھائے گی نہیں، پیے گی نہیں تو دودھ ان کے سینے میں کہاں سے آئے گا؟ اور پھر وہ شیرخوار بچہ جو بھوک کی وجہ سے بلک رہا تھا، تو اس کے بلک اور اس کے اضطراب اور اس کی پریشانی کو ایک ماں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ چنانچہ بچے کی خاطر صفا اور مروہ کا دورہ کیا، جس کو ہم لوگ اس وقت صحیح بین الصفا والمروہ کہتے ہیں، جو اب ایک علامتی طور پر سعودی حکومت نے اس کے کچھ حصے کو باقی رکھا ہے، ورنہ پورے پہاڑ کو ختم کر دیا۔ حالانکہ یہ صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑی شاعر اسلام ہیں، شاعر اسلام ہے، اسلام کی علامت میں سے، لیکن اس کے باوجود سعودی حکومت نے دونوں کو ختم کیا۔ صفا کے اوپر تو کچھ علامتی نشان زیادہ ہے اور مروہ کے اوپر تو بس معمولی ہے۔ دونوں کے دونوں پہاڑ اب ختم کر دیے گئے۔ ان دونوں پہاڑ پر یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر سیدنا ہاجرہ نے لگایا اور وہ صرف پانی کی تلاش میں، لیکن پانی نہیں ملا۔ آخر میں کہیں سے ایک آواز سننے میں آئی تو سیدہ ہاجرہ کو اطمینان ہوا کہ شاید کوئی میری مدد کو آ رہا ہے، لیکن آدمی نظر نہیں آیا۔ تو پھر سیدہ ہاجرہ نے خود کہا کہ کون ہو تم؟ آواز تو سنائی دے رہی ہے لیکن خود میں تم کو دیکھ نہیں رہی ہوں، تم کون ہو؟ اگر تم واقعی کوئی ہو اور میری مدد کر سکتے ہو تو آؤ مدد کرو۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے پاؤں مارا، پھر اس کے بعد زمزم کا چشمہ ابلا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنی ایڑیاں رگڑی، جس کے نتیجے میں وہ زمزم وجود میں آیا اور اس کا پانی پھیلتا جا رہا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت ہاجرہ اس کا نام زمزم نہ رکھتی اور زمزم نہ کہتی، زمزم کے معنی ٹھہرو، اگر وہ یہ نہ کہتی تو پانی کا بہاؤ ہوتا اور بہتا چلا جاتا، لیکن جتنا پانی بہا وہ اس وقت جو خانہ کعبہ ہے اس کعبہ کے ارد گرد میں، اس کے اطراف میں، اور وہاں تک پانی پہنچا، لیکن حضرت ہاجرہ نے زمزم کہہ کر کے پانی کو روکا اور پھر اس پانی کو خود بھی پیا، دودھ آیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو پلایا اور اسماعیل علیہ السلام کی بھوک ختم ہوئی۔
یہ دوسری بہت بڑی آزمائش تھی۔ اسی زمانے میں قبیلہ جرہم کے لوگ آئے اور وہ بھی وہاں آباد ہوئے، اور دھیرے دھیرے اس کی آبادی بڑھتی گئی۔ پھر ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی نشو و نما ہوئی اور وہ بھی بڑھنے لگے۔ حضرت یہ دوسری آزمائش تھی، اور یہ دونوں آزمائش کوئی معمولی آزمائش نہیں۔ آگ میں ڈالنا اور پھر معصوم بچے کو اور بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا، اور یہ دونوں امتحان اس لیے تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مقرب تھے اور اللہ سے ان کا بڑا رشتہ اور بڑا تعلق تھا، تو اللہ نے یہ امتحان لیا۔ تیسرا امتحان خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ہے، اور یہ امتحان تو سب سے بڑا امتحان ہے۔ اتنا بڑا امتحان ہے کہ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، یعنی وہ دوڑنے لگے، چلنے لگے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سعی سے مراد چلنا پھرنا ہے، جو عام طور پر 13 سال کی عمر میں بچے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وہ عمر 13 سال متعین کر دیا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال تھی، اور 13 سال کی عمر مبارک میں یہ حکم آیا کہ آپ اپنے عزیز ترین آنکھوں کی پتلی، امیدوں کا مرکز اور بڑھاپے کی لاٹھی اسماعیل کو ذبح کریں۔ اب یہ بات حضرت ابراہیم نے سیدنا اسماعیل سے کہی، اور سیدنا اسماعیل نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا کہ ابا اس کام کو آپ جلد کر ڈالیے، جب اللہ کا حکم ہے تو پھر مت رکیے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مینا کی طرف پہنچے۔ راستے میں شیطان نے بھٹکایا تو شیطانوں کو کنکر مارا۔ آج وہی یادگار ہے، حج کے زمانے میں جو لوگ حج میں جاتے ہیں تو شیطان کو کنکر مارتے ہیں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی یادگار ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے میدان میں لے جا کر کے قربانی کی، اور ان کو باضابطہ لٹایا زمین پر، اس طرح لٹایا کہ یہ جو پیشانی کا حصہ ہے نا وہ زمین کی طرف تھا۔ زمین کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ پٹ لٹا دیا۔ یہ پٹ لٹانے والی بات عقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ جب پیٹ کے بل لٹا دیا جائے گا تو پوری پیشانی زمین پر آئے گی، تو کیا اسماعیل کی قربانی پیچھے کی طرف سے ہوئی؟ نہیں، پیچھے کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی، قربانی تو یہیں سے ہوئی، سامنے کے حصے سے۔ لیکن جس طرح آج ہم جانوروں کو لٹاتے ہیں، اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹایا۔ پیشانی کا ایک کنارہ زمین کی طرف تھا، اور پورے پیشانی کو یعنی دائیں بائیں دونوں حصے کو ملا کر کے اس کو جبین پیشانی کہا جاتا ہے، اور سامنے کے حصہ کو جبھ کہا جاتا ہے۔ تو پیشانی کے کنارے والے حصے کی طرف لٹایا، اور لٹا کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، چھری چلایا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی کہ پیتل کا کوئی حصہ غیبی طور پر ان کی گردن پہ لا کے لگا دیا۔ اب جو چھری ہزاروں کو کاٹ چکی تھی، جس کا کام ہی کاٹنا ہے، وہ چھری اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹ سکی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے میڈھا بھیجا۔ میڈھا بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی میڈھا تھا جس کو سیدنا آدم علیہ السلام کے فرزند دلبند حابیل نے ذبح کیا تھا۔ اسی میڈھا کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی ادا پسند آئی اور آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، اب آپ اپنے فرزند کی جگہ پر اس میڈھے کی قربانی کیجیے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور اس میڈھے کی قربانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بنا دیا، اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے دستور ایمان، دستور اسلام بنا دیا کہ آج جو کچھ قربانیاں ہو رہی ہے یہ اسی بڑے امتحان کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ اسی کا امتحان لیتا ہے، جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو بے پناہ انعام سے نوازتا ہے۔ جو بچہ پڑھتا ہے امتحان اسی کا ہوتا ہے، جو پڑھے گا نہیں وہ کیا امتحان دے گا؟ چوری چماری کر کے یہاں امتحان دے گا، لیکن اللہ کے ہاں تو کوئی چوری نہیں ہے، کوئی چماری نہیں ہے، ان کے سامنے تو ساری چیزیں بالکل کھلی ہوئی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستو، اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بیٹے کی قربانی سے لیا گیا، اور آج ہمارے ایمان کا امتحان جانور کی قربانی سے لیا جا رہا ہے۔ اس لیے جانور کی قربانی کے دینے کے سلسلے میں ہم کو اور آپ کو بہت ہی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے لیے یہ قربانی دینا چاہیے۔ یہ قربانی کوئی گوشت کھانے اور قربانی کوئی پکنک کا ماحول نہیں ہے، قربانی تو اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ نے جن کو وسعت دی ہے، جن کو سہولت دی ہے، وہ قربانی ضرور کریں، اور جن کو سہولت اللہ نے نہیں دی ہے، جن پر واجب نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، وہ شرما شرمی ہرگز نہ کریں۔ وہ یہ کبھی گھر میں یہ نہ سنیں اور گھر میں نہ کہیں کہ سب کے قربانی ہوئی، ہمارے سب کو نہ ہوئی تو کا ہوئی، کیسا لگی، نہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ احساس سے نکلیے، یہ احساس بہت کمزور احساس ہے، یہ احساس بہت ہی ضعیف احساس ہے۔ اللہ نے جن کو وسعت دیا ہے وہ قربانی کریں، اور اپنے گوشت میں اپنے اس بھائی کو خوب شریک کریں، اور جن کو قربانی کا موقع نہیں ہے، اللہ نے وسعت نہیں دی ہے، نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ قطعاً مایوس نہ ہو، وہ قطعاً نہ گھبرائیں، اللہ دے گا پھر کریں گے، اللہ دے گا پھر کریں گے۔ لیکن جو لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ دل ہی دل میں اللہ سے کہیں کہ اللہ آج آپ مجھ سے جانور کی قربانی مانگا ہے، ہم دے رہے ہیں، اے اللہ دین کے لیے، ایمان کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر قربانی درکار ہوگی تو اللہ ہم کبھی پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، منہ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، اور ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، ذہن بنانا چاہتا ہے کہ اللہ اور سچائی کو پھیلانے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ ڈیولپ کرے، ترقی کرے، اور انسان کا ذہن بنے۔ اس کے لیے یہ قربانی ہے۔ اللہ ان باتوں کو اپنی شان کریمی سے بے حد قبول فرمائے، اور اس کو قبول فرمائے۔ جو وقت آ رہا ہے اللہ امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اللہ قربانی کے مرحلے سے ہم سب کو گزار دے۔ جن حضرات نے جانور لے لیا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں، جو حضرات لینے والے ہیں، اللہ پاک سب کے لیے سہولت اور آسانی کا معاملہ فرمائے، اور ہماری ہونے والی قربانی کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ اپنی رضا کے فیصلے فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابو بکر وعمر وعثمان وعلی واصحاب اجمعین وبرحمتك یا ارحم الراحمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔